السلام علیکم فرینڈز، پی ٹی آئی سے آپ اپنا موبائل رجسٹر کروا سکتے ہیں میرے ساتھ رابطہ کر کے۔ یہ میرا نمبر موجود ہے 0333 660 1495۔ یہاں پر رابطہ کر کے آپ اپنا موبائل پی ٹی سے رجسٹر کروا سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے پی ٹی اے کی فیس پے کروانی ہے، باقی سارا کام آپ کر چکے ہیں، تو پی ٹی اے کی فیس بھی آپ مجھ سے پے کروا سکتے ہیں۔ آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا گھر بیٹھے کام ہو جائے گا۔ اب وہ چلتے ہیں جی کہ موبائل جو ہوتے ہیں نا رجسٹر کس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کہ نمبر 1 پر ہوتا ہے پرماننٹ موبائل رجسٹر۔ اگر پی ٹی اے کا آپ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، غیر ملک سے آپ کا موبائل آیا ہے اور پرماننٹ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، اس کی فیس ہوتی ہے پی ٹی اے کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ پے کرنی پڑتی ہے، وہ چیک کرنی پڑتی ہے فیس کتنی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ وہ فیس پھر اس کا پی ایچ آئی ڈی بنتا ہے، وہ پھر فیس پے کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ موبائل چل جاتا ہے۔ اگر آپ خود وہ فیس وغیرہ یعنی کہ پے بینک کرانا نہیں چاہتے، مجھے سینڈ کریں گے تو پی ایچ آئی ڈی فیس جو ہے نا وہ میں آپ کو پے کرا دوں گا۔ یہ اور ہو گیا دوسرے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ہے موبائل عارضی رجسٹر کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں غیر ملک ہوتے ہیں اور پاکستان آتے ہیں، اور ان کی چھٹی ہوتی ہے 4 ماہ 5 ماہ 2 ماہ 3 ماہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا موبائل چلتا رہے نا جتنا عرصہ ان کی چھٹی ہے، تو یہ عارضی طور پر رجسٹر ہوتا ہے، یہ بھی حکومت کی اجازت سے ہوتا ہے، یہ بھی آپ مجھ سے کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ 4 ماہ تک چلتا ہے اور پھر اس کے بعد نہیں چلتا، کیونکہ بندے کی چھٹی اتنی 2 3 4 ماہ ہوتی ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا رجسٹر بھی آپ مجھ سے کروا سکتے ہیں اپنا موبائل۔ اور اگر اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، اگر آپ ایک دفعہ آئے ہیں ادھر پاکستان میں رجسٹر کروایا ہے، پھر آپ چلے جاتے ہیں غیر ملک اور پھر سال ڈیڑھ بعد پھر واپس آتے ہیں، پھر بھی یہ عارضی طور پر آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر پھر آپ واپس چلے گئے اور پھر واپس آئے اور پھر آپ کا ارادہ ہو گیا کہ پاکستان رہیں گے، تو پھر پہلے نمبر پر جو پی ٹی اے کی فیس ہے وہ آپشن ہے، وہ آپ پی ٹی اے کی فیس پے کرا کر پرماننٹ بھی اس کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ عارضی رجسٹر کروائیں گے تو اس کا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی، مگر عارضی رجسٹر کروانے کے لیے اس کو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ضروری ہونی چاہیے: آپ کا نام، آپ کا شناختی کارڈ نمبر اور ایڈریس، اور جو موبائل ہے نا اس کا سیریل نمبر، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جائیں گے، وہاں اباؤٹ لکھا ہوگا، وہاں کلک کریں گے، وہاں جو سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے اس کا اسکرین شاٹ آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جو ایمی ہوتی ہیں موبائل کی، وہ *0 ملا کر نکلتی ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور 5 نمبر ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے نمبر پر آپ کے نام پر موجود ہوں، آپ کے نام پر جو 5 سمیں موجود ہوں وہ پھر آپ اسی موبائل میں وہیں چلا سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو طریقہ ہے نا اس چیز کے لیے، یہ ہے چوتھے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر یہی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو یہ تیسرے نمبر والا آپ کا ہوگا رجسٹر۔ اور جو دوسرے نمبر والا ہے عارضی طور پر رجسٹر کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، اور آپ کے پاس ایمی نمبر دو ہوں، وہ اس کا اسکرین شاٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور 2 موبائل نمبر ایسے ہوں جو آپ کے نام پر ہو، اور پاسپورٹ نمبر بھی ہو آپ کا، اور پاسپورٹ آپ کا وہ ہو جو آپ یعنی کہ جب رجسٹر کروا رہے ہیں 1 2 مہینے کے اندر آئے ہوئے ہوں۔ لگتا ہے بات آگے پیچھے ہو گیا، کچھ سمجھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ جو پہلا پرماننٹ نمبر پر موبائل لکھ رہا ہے یہ رجسٹر کروائیں گے تو آپ کو پی ٹی اے کی فیس پے کرنی پڑے گی۔ اب میں اس کو یعنی کہ کلوز کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ عارضی کروانا چاہیں گے رجسٹر، تو اس کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، اور پاسپورٹ پر آپ جب پاکستان آئے ہوں کوئی مہینہ 2 گزرا ہو، زیادہ نہ گزرا ہو۔ دوسرے نمبر پر آپ ایمی نمبر ان کے ہوں آپ کے پاس موبائل کے، ٹھیک ہو گیا۔ اور 2 نمبر ایسے ہوں جو آپ چلانا چاہیں آپ کے نمبر پر ہوں، صرف وہی 2 نمبر ہی چلیں گے 3 4 ماہ جتنا آپ پاکستان میں رہیں گے۔ یہ دوسرا ہو گیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا موبائل بلاک تو لوگ بہت کم کراتے ہیں، کیونکہ جو گم ہو جاتا ہے پھر وہ کراتے ہیں، ان کے پاس اگر پھر وہ ڈبہ وغیرہ ہو تب بلاک ہوتا ہے۔ بلاک موبائل اوپن کرائیں، یہ چوتھے نمبر پر جو چیز ہے نا، یہ اوپن کرانے کے لیے کچھ ایمیل جو ہوتی ہے نا فیک لگی ہوتی ہے نا موبائل کے اوپر، اور یا ان کو میسج آتا ہے کہ آپ کو 84 سے میسج آتا ہے کہ آپ کا یہ جو ہے نا ایمیل نمبر فیک ہے، اس کو آپ اپنے نام پر کرا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ آپ دیکھ لیا کریں ایمیل نمبر اگر آپ کا اپنا ہو، آپ کے موبائل کا لگا ہوا ہو، تو پھر تو آپ چلیں ٹھیک ہے، وہ ای میل وغیرہ پھر فالو کیا کریں، اگر نہ ہو تو پھر اس کو اگنور کر دیا کریں۔
اور اگر آپ کے پاس میسیج آ گیا ہے اور اس پر ای میل نمبر بھی آپ کا لکھا ہوا ہے، کوئی آپ کا ای میل نمبر موبائل کا چوری کرنا چاہ رہا ہے اور پھر آپ نے اگنور بھی کر دیا اس میسیج کو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، ٹھیک ہے نا، 2-3 ماہ بعد آپ کا موبائل پھر وہ سیم بھی چھوڑ گیا ہے، نہیں اٹھا رہا، تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، نام، شناختی کارڈ نمبر، ایڈریس، سیریل نمبر کی اسکرین شاٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ای میل نمبر کا اسکرین شاٹ ہو گیا، 5 سمز ایسی ہوں جو آپ چلانا چاہتے ہوں اس موبائل کے اوپر، تو یہ 5 سم ہی ساری زندگی چلے گی۔ تو اس کے بارے میں اگر مزید کچھ معلومات لینی ہو تو آپ لے سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ یہ کام بھی آپ مجھ سے کروا سکتے ہیں۔ موبائل رجسٹر کرانے والا، ٹھیک ہے نا، شناختی کارڈ یا ایف آر سی کی فیس پے کروانی ہو، پولیو کا کارڈ بنوانا ہو، علامہ اقبال کی مشقیں اگر لکھوانی ہوں یا مطلب ہے پی ڈی ایف میں ضرورت ہوں، گاڑی کا ٹوکن کتنا ہے وہ چیک کرنا ہو اور اس کی فیس پے کرنی ہو، ٹوکن پے کروانا ہو، ٹھیک ہے، ڈومیسائل کے بارے میں معلومات لینی ہوں یا ڈرائیونگ لائسنس پرماننٹ بنوانا ہو، لرنر بنوانا ہو، پرماننٹ تو یہ آفس جا کر بنتا ہے، لرنر اگر بنوانا ہو، بیسٹ میں اگر بچے ایڈ کروانے ہوں، کسی کو عورت کو مل رہے ہیں بے نظیر کے پیسے اور اس کا پے فارم بنے ہوئے ہیں اس کے بچوں کے اور بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ بچے ایڈ ہوئے ہوتے ہیں بیسٹ میں اور پھر ان کو پیمنٹ ان کی ملتی ہے۔ تو یہ کام ہے جی، یہ آپ کرا سکتے ہیں۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔